أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل عزت تقریب میرے معزز دوستوں، بزرگوں، اساتذہ کرام، طلباء کرام، آج پہلی دفعہ آپ کی اس مسجد میں، اس مدرسے میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. چند باتیں آپس میں یاد دہانی کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا. 18,000 کم و بیش مخلوقات. اس 18,000 کم و بیش مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات. پھر اس اشرف المخلوقات میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے تابعدار بنے، کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان بنے. جو تابعدار بنے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، جو تابعداری نہیں نافرمان بنے تو اس کو کافر کہا جاتا ہے. پھر اللہ نے ان مسلمانوں میں کچھ کو تو مسلمان بنایا، کچھ کو اعلیٰ درجے کا مسلمان بنایا جس کو نیکوکار کہتے ہیں، صالحین کہتے ہیں. پھر اللہ نے ان صالحین کو اپنے کتاب کا وارث بنایا، ہر آدمی کو نہیں بنایا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتاب کی. کس کو بناتے ہیں بھائی؟ جس کو ہم چنتے ہیں، جس کو ہم اپنے بندوں میں سے چناؤ کرتے ہیں، ان کو ہم اپنا کتاب دیتے ہیں. ہر ایک کو نہیں دیتے، ہر ایک کو نہیں دیتے. ہم ان کو اپنا کتاب دیتے ہیں جن کو ہم چنتے ہیں. ایک تو اللہ چنتے انبیاء کو، ایک تو چنتے اللہ نے صحابہ کو چنا ہے اپنے نبی کے لیے، ایک نے اللہ نے چنا ہے اپنے کتاب کے لیے. ہر آدمی حافظ قرآن نہیں بن سکتا. قرآن کے حافظ وہی بن سکتا ہے جس کو اللہ چنے. کیا کرے بھائی؟ جس کو اللہ چنے. آپ لوگ اللہ کا انتخاب ہو، آپ اپنی مرضی سے حافظ نہیں بنے. اگر ہر آدمی اپنی مرضی کا حافظ بنتے تو آج سارے دنیا کے لوگ حافظ بنتے. اگر آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں چند ہی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں. اور یہ قرآن کے حافظ وہی بنتے ہیں جس کو اللہ کیا کرتے بھائی؟ انتخاب کرتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو چنا ہے اپنی کتاب کے لیے. جب چن لیا تو اس میں سے بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں. قرآن تو یاد کر لیا مگر ابھی قرآن کے پر عمل نہیں ہو رہا ہے بھائی، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا. تو یہ کیا ہے؟ ظالم لنفس. اپنے جانوں پر یہ کیا کرتے بھائی؟ اللہ نے تو نعمت دے دی کہ اس پر عمل کرتے مگر اس نے کیا کہ عمل نہیں کیا، ظالم بنے. بعض وہ ہے جو معتدل قسم کے لوگ ہیں، قرآن کو یاد بھی کیا، اس پر عمل بھی کیا، یہ معتدل لوگ ہیں. بعض وہ لوگ ہیں جو قرآن کو یاد بھی کیا، عمل بھی لایا اور دوسروں تک پہنچایا بھی. سابق بالخیرات باذن اللہ. آگے آپ سنیں، ذالک هو الفضل الکبیر. اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں. کیا مطلب؟ جو جنہوں نے ظلم کیا نا، جو آگے بڑھے تو وہ تو ویسے بھی آگے بڑھے، جو اعتدال کے راستے پر تھے وہ بھی آگے بڑھے. مگر جو ظالم تھے جنہوں نے اپنے سستی کی وجہ سے قرآن کو تو یاد کیا، عمل نہیں کیا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ان کے بھی بخش دے گا. ذالک هو الفضل کبیر. اللہ کیا ہے؟ بڑے فضل والے ہیں کہ انشاءاللہ جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اللہ ان کو بھی کیا کر دے گا؟ انشاءاللہ اللہ ان کو بھی جنت دے دے گا.
آپ بہت قیمتی لوگ ہو، تو اللہ نے آپ لوگوں کو چنا۔ چننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پھر بشارت بھی دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ ہم کون ہیں۔ لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ دو الفاظ کا انہوں نے رٹا لگایا ہے، طوطے کی طرح بس قرآن کو یاد کیا ہے، یہ تو فضول لوگ ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بولتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ قرآن سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ اس بشارت میں آپ بھی شریک ہیں، آپ کے اساتذہ بھی شریک ہیں۔ اللہ نے اس کو بہترین نہیں کہا جس کے پاس بڑے بڑے گاڑیاں ہوں یا ڈبل ٹائر والے گاڑیاں ہوں۔ اللہ نے اس کو بہترین نہیں کہا جس کے بڑے بڑے کیا ہو، گھر ہو۔ اللہ نے ان کو بہترین نہیں کہا۔ اللہ نے ان کو بہترین نہیں کہا جس کے پاس مال و دولت ہو۔ اللہ نے ان کو بہترین نہیں کہا جس کے پاس ڈالر ہو۔ اللہ نے ان کو بہترین نہیں کہا جس کے پاس دنیا کے تمام نعمتیں ہو، نہیں، بلکہ بہترین کون ہے؟ جو اللہ کے کلام کو سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بہترین ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہترین کیوں نہ ہو، بہترین کیوں نہ ہو، کیونکہ ان حضرات کا تعلق قرآن سے ہے۔ کس سے بھائی؟ ان کا تعلق قرآن سے ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے، کتاب تو بہت سی ہے بھائی، تورات بھی اللہ کا کتاب ہے، انجیل بھی اللہ ہی کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ ہی کی کتاب ہے، مگر اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب تو یہی ہے۔ آپ لوگ سائنس کو کتاب سمجھتے ہو، آپ اردو کی کتاب کو کتاب سمجھتے ہو، آپ انگریزی کو کتاب سمجھتے ہو، آپ میتھ کو کتاب سمجھتے ہو۔ اللہ فرماتے آپ تو سمجھتے ہوں گے، میں نہیں سمجھتا۔ میں اگر کتاب سمجھتا ہوں تو کس کو سمجھتا ہوں؟ ذالک الکتاب، کتاب تو یہی ہے، کتاب تو یہی ہے، کتاب تو قرآن مجید ہے، کتاب تو یہی کتاب ہے، باقی میرے نزدیک کوئی کتاب نہیں ہے۔ اے اللہ یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ اللہ نے الف لام میم کہہ کر اپنی کتاب کو متعین کر دیا، اپنی کتاب کی حیثیت کو متعین کر دیا کہ بھائی یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ کوئی انسانوں کا لکھا ہوا کتاب نہیں ہے۔ لبید ایک شاعر ہے، اس نے جب قرآن کو دیکھا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ قرآن جو شاعر تھے، بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے، وہ اپنے کلام کو مقابلے کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکاتے تھے، وہاں پہ آویزان کرتے تھے تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کے مقابلے میں کوئی شعر کہے۔ تو ایک قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آپ کیا کرے بھائی، خانہ کعبے کی دیوار پر لٹکائے تاکہ کوئی آ جائے اس کا مقابلہ کرے۔ تو لبید بہت بڑے شاعر تھے، جب اس کی نظر پڑی اس پر تو کہنے لگے ما ھذا قول البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی کتاب تو وہاں پر بھی ہے، کتاب تو یہاں پر بھی ہے، انجیل وہاں پر بھی ہے اور کتاب یہاں پر بھی ہے، مگر وہ صرف کتابیں ہیں، وہ صرف کیا ہے؟ وہ صرف کتابیں ہیں۔ مگر یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ صرف کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کتاب کیا ہے؟ کلام کیا ہے؟ اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کتاب وہ چیز ہے جس کو لکھی جائے، اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ جو تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ اللہ کی کتابیں ہیں، مگر کلام نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس کو تکلم کیا ہے، ابھی دنیا بن رہی، دنیا بننے سے 2000 سال قبل اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی تلاوت کی ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو ہمارے سینے میں رکھا ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم، الف سے مراد علماء فرماتے الف سے اللہ مراد ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
یہ فرما کر قرآن کی حیثیت کو بتا دیا کہ بھائی اس کو بیچنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ لانے والا کون ہے؟ جبرائیل امین ہے۔ اور جس پر اترا ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی محمد الرسول اللہ ہے، امام الانبیاء ہے، امام الاتقیاء ہے۔ اور جو لانے والا ہے وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، روح الامین ہے، وہ بھی امین ہے، امانت دار ہے۔ جس پر نازل ہوا وہ بھی امانت دار ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ آپ کیسے حفاظت کریں گے قرآن کی؟ اگر آپ صفحے پر لکھو گے صفحہ پھاڑ دیا جائے گا، کتاب کے اوپر کاغذ پہ لکھا جائے تو اس کو پھاڑ دیا جائے گا، پتھر پہ لکھو تو اس کو توڑ دیا جائے گا، درخت پہ لکھو تو اس کو جلا دیا جائے گا۔ اے اللہ آپ کتاب کی کیسے حفاظت کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس مدرسے، جو قاری صاحب کا مدرسہ ہے، اس میں سے ایک بچے کو اٹھاؤں گا۔ کیا کروں گا بھائی؟ ایک بچے کو اٹھاؤں گا اور یہ قرآن اٹھا کے اس کے سینے میں رکھ دوں گا۔ ابھی کوئی جلا کر تو دکھائے، ابھی کوئی مٹا کر تو دکھائے، ابھی اس کو توڑ کر تو دکھائے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے اس قاری صاحب اس بچے کے ہاتھ توڑ دے، پھر بھی وہ زبان سے تلاوت کرے گا۔ اگر کوئی اس کے کان کاٹ دے، تب بھی یہ قرآن کی تلاوت کرے گا۔ کوئی زبان کھینچ کے زبان کو کاٹ دے، تب بھی یہ سر ہلا کے اشارہ کرے گا کہ آپ نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا۔ پہلے کتابوں کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی، نہ تورات کی لے لی، نہ انجیل کی لے لی، نہ زبور کی لے لی۔ اگر حفاظت کی ذمہ داری لیے تو کس کے لیے بھائی؟ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لیے۔ کیوں بھائی؟ وجہ اس کی یہ ہے، تورات، انجیل، زبور یہ مختصر وقت کے لیے، مختصر زمانے کے لیے اللہ نے ان کتابوں کو اتارا، ایک علاقے کے لیے، مختصر زمانے کے لیے۔ اس کے بعد یہ کتابیں منسوخ ہو گئی، ان کے احکامات ختم ہو گئے، اس میں لوگوں نے رد و بدل کی، اور یہ قرآن مجید آخر قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی۔ آپ جیسے بچوں کے توسط سے اللہ نے آپ کو اٹھایا، آپ کے سینے میں اپنے کلام رکھ دیا۔ آپ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ قرآن کا مقام اعلیٰ ہے، اور اس قرآن کی نسبت سے بھی آپ کیا ہے بھائی؟ دیکھو اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، یہ نسبت ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کسی چیز کی نسبت ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھو یہ ٹائل ہے، یہی ٹائل آپ کو واش روم میں بھی ملے گی۔ اس ٹائل کو تو ہم چھومتے ہیں، اس کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں۔ جو باتھ روم میں ٹائل لگے ہیں اس کے ساتھ آپ ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ بھائی کیوں نہیں لگاتے؟ ایک ہی کمپنی کے ہیں، ایک ہی جگہ سے آدمی نے یہ ٹائل خریدا ہے، اور کچھ یہاں پہ لگا دی، کچھ واش روم کے اندر لگا دی۔ اس کو تو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اس کو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں بھائی؟ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ نسبت بدل گئی۔ نسبت بدلنے سے چیز کی حیثیت بدل جاتی ہے، کیونکہ اس ٹائل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مسجد کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے یہ ٹائل اعلیٰ بنا، تو اس ٹائل کا تعلق واش روم کے ساتھ ہے، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ بے مثال ہے، اللہ بے مثال ہے۔ تو اللہ کا کلام بھی بے مثال ہے۔ جس طرح اللہ کا مثل نہیں تو اس کے کلام کے بھی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ آپ نے نہیں دیکھا، اللہ نے کفار سے چیلنج کیا، کفار نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ نے چیلنج کیا، قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ بھی تو انسان ہو،
آپ تو بڑے بڑے شاعر ہو، لبید اتنا بڑا شاعر، امرؤ القیس اتنا بڑا شاعر، اللہ چیلنج دیتا ہے ان لوگوں کو، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر آپ بھی تو انسان ہو نا، اگر کلام انسان نے لکھا ہے تو آپ بھی تو انسان ہو، مقابلے میں آ جاؤ، کوئی ایک سورت لکھ کر تو دکھاؤ، تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی یہ انسان کا لکھا ہوا کلام ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا چلو 10 سورتیں لکھو، 10 سورتیں لے کر آؤ، بعشر سور، 10 سورتیں لے آؤ، ایک سورت بنا کے لے آؤ، تو ایک شاعر کو تیار کر دیا گیا، ایک شاعر کو تیار کیا گیا کہ بھائی آپ کیا کریں، ابن المقفع اس کا نام تھا اس شاعر کا، کہ آپ کیا کریں بھائی قرآن کا مقابلہ کریں، کوئی آیت کیا کریں لکھ کر لے آئے، تو اس نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ میرے بہت اخراجات ہیں وہ آپ پورے کریں تو میں کچھ نہ کچھ لکھوں گا، تو میرے لیے ٹائم درکار ہوگا، 6-7 مہینے آپ مجھے دے اور مجھے بالکل فارغ چھوڑ دے، تو پھر میں کیا کروں گا بھائی یکسو ہو کر کچھ کلام لے کے آپ کو دوں گا۔ تو اس وقت جو لوگ تھے اس نے ان کو تمام اخراجات انہوں نے اٹھائے، ابن مقفع کو اجازت دے دی کہ جاؤ بھائی یہ آپ کا کمرہ ہے، یہ لو صفحہ، یہ لو پین، آپ شروع ہو جائے قرآن کا مقابلہ کریں۔ 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے کے بعد دروازے کو کھولا گیا تو دیکھا کہ وہ ابن مقفع اتنا پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ جو صفحہ ان کو دیا تھا نا اس پر کچھ نہیں تھا، خالی تھا۔ تو میرے بھائی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو مقام دیا ہے وہ مقام اس دنیا میں کسی کا نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، ہم نے اپنے آپ کو، اپنی عزت ہم نے خود گرایا ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے بھائی، مگر اللہ نے جو ہمیں مقام دیا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ جب اس جہان میں جائیں گے، جنت کے 6666 درجات ہیں، تو اللہ قاری صاحب سے فرمائیں گے یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا بھائی قرآن پڑھتا جا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے بھائی جا قرآن پڑھتا جا، جس طرح آپ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے نا مزے لے لے کے، اب بھی آپ کیا کر قرآن کو مزے سے پڑھتا جا اور جنت کے بالا خالوں کے اوپر چڑھتا جا، جہاں پر یہ آخری آیت پہنچے وہی آپ کا مقام ہے، وہی آپ کا مقام ہے، یہ تو آپ کا مقام ہے، آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کو جو مقام ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ والدین، آپ کے والدین کے سروں کے اوپر تاج رکھیں گے، اس تاج کی جو روشنی ہوگی، فرمایا کہ آپ صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ سورج آپ کے کمرے میں آ جائے، تو بولے اس سے بھی زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی جو آپ کے والدین کے سروں پہ رکھ دی جائے گی۔ ہم نے کیا سمجھا، ہم یہ الفاظ، یہ قرآن، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی، اللہ نے جو مقام ہمیں دیا ہے یہ مقام کسی کا نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، اور حفاظت کے لیے آپ جیسے بچوں کو اللہ نے چنا کہ آپ قرآن کی حفاظت کریں گے اور قرآن کے اوپر عمل کریں گے، صرف قرآن یاد کرنا نہیں ہے، الحمدللہ قرآن کو تو ہم نے یاد کر لیا، ثم الحمدللہ آپ تو حافظ بن گئے، اور اس کے بعد ایک دوسرا درجہ ہے جس کو عالم کہا جاتا ہے، یہ تو ہم نے الحمدللہ الفاظ یاد کیے، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں، اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ تو بتا بندوں میں سے آپ کو کون سا بندہ اچھا لگتا ہے، آپ کو کون سا بندہ پسند ہے، وہ گاڑی والے پسند ہے جس کے پاس کروڑوں کا مال ہو، اللہ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے جو میرے قرآن کو پڑھتا ہے،
جو میرے قرآن کو پڑھتا ہے۔ آگے سے سوال کرتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہ اللہ یہ تو بتا جو سمجھ کے پڑھے وہ بندہ مراد ہے یا جو سمجھ کے نہ پڑھے وہ بندہ مراد ہے؟ کہنے لگے کہ اے امام مالک مجھے سب پسند ہے، جو سمجھ کے پڑھے جو نہ سمجھ کے پڑھے سب مجھے محبوب ہے۔ آج میں ایک روایت دیکھ رہی تھی، ایک عجیب روایت، کیا کلام ہے اللہ ہے۔ اس میں لکھا ہے، اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی قرآن غلط پڑھتا ہے بولتے اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، وہ فرشتہ ایک حرف کے بدلے میں 20 نیکیاں اس بندے کے لیے لکھتا ہے۔ کتنے نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ اور جو بندہ صحیح بھی پڑھتا ہے کچھ غلط پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے 2 فرشتے بٹھاتے ہیں اور اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ کتنے بھائی؟ 20۔ جو بندہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے 70 نیکیاں لکھتے ہیں ایک حرف کے اوپر۔ آج ایک اور روایت نظر سے گزرے، بولتے جو بندہ قرآن کی ایک آیت سنے، کتنے بھائی؟ ایک آیت سنے، بولتے قیامت تک اس کی یہ ایک آیت جو نیکی یہ پڑھتا جائے گا قیامت تک۔ تو آپ اندازہ لگائے آپ کتنے خوش قسمت ہو یار۔ یہ قرآن کی بے ادبی یاد رکھنا، جو دنیا پرست لوگوں کو کوئی آدمی ہوتے ہیں نا کاش کر کے الفاظ نکالتے، کاش اس کے پاس یہ گاڑی ہے، بولتے اس نے قرآن کی بے ادبی کی اس آدمی نے۔ آپ کے پاس جو اللہ کی نعمت ہے نا یہ پوری دنیا کو جمع کر لے آپ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا بھائی۔ اپنے آپ کو سمجھے آپ، اللہ نے ہمیں جو مقام دیا ہے یہ بہت بڑا مقام ہے کیونکہ آپ کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن کا تعلق اللہ سے ہے کہ اللہ کا بھی کوئی مثال نہیں تو آپ کا بھی کوئی مثال نہیں ہے، آپ بے مثال لوگ ہو، دنیا بھی آپ کے لیے اور آخرت بھی آپ کے لیے۔ اللہ نے اس جنت سجائی ہے آپ کے لیے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم ویسے حافظ نہیں بنے اپنے مرضی سے، اللہ نے ہمیں چن لیا اپنے قرآن کے لیے، اپنے جنت کے لیے۔ تو دوسری بات یہ، پہلی بات یہ کہ ہم قرآن کو الحمدللہ حفظ تو کر لیا ہے، دوسرا درجہ یہ کہ اس کو ہم سیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم سے مطالبہ کس چیز کا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ حافظ تو بنے، تلاوت بھی کریں گے الحمدللہ۔ ایک ہوتا ہے تلاوت کرنا، ایک ہوتا ہے سمجھ کے اس کو پڑھنا، ہے نا۔ اللہ کا قانون ہے یہ، زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے اندر موجود ہے کہ ہم زندگی کیسے گزارے، سوئے تو کیسے سوئے، جاگے تو کیسے جاگے، باتھ روم میں قدم رکھے تو کیسے قدم رکھے، بھائی نماز پڑھے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے، حج ادا کرے تو کیسے کرے، نیکی کس چیز کا نام ہے، یہ تمام چیزیں کہاں پہ موجود ہیں؟ اللہ کے کلام کے اندر موجود ہے۔ جب یہ ہم الفاظ کے معنی ہم سمجھیں گے، ہم اس کی تفسیر کریں گے تو پھر ہمیں زندگی میں لانا ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی، پھر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، یاد تو کر لیا اعلیٰ تو بن گئے، اس سے بھی اعلیٰ بننے کے لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس کے سمجھنے کے لیے آدمی عالم کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر اس کو سیکھا جاتا ہے۔ کوئی آدمی، ہمارے استاد جی فرماتے تھے جاہل بننے کے لیے کسی محنت ضرور نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں جاہل بنوں، کوئی محنت نہیں ہے، آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤ تو خود بخود جاہل بنے گا۔ جہالت کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی، علم بیرونی چیز ہے، باہر کی چیز ہے، جو بھی باہر کی چیز ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور حافظ بھی بنے الحمدللہ۔ اب اس کو مفہوم کو سمجھنا ہے، اس کے مطالب کو سمجھنا ہے، اپنے زندگی میں لانا ہے اور اپنی زندگی اس قرآن کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تیسری بات یہ، قرآن کا جو تیسرا حق ہے،
قرآن کو پڑھ بھی لیا، اس کو سمجھ بھی لیا بھائی الحمدللہ، اب اس کو پہنچانا ہے دوسروں تک۔ بھائی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، کار نبوت قیامت تک جاری رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس آدمی کے لیے، اس امتی کے لیے جو میرے احادیث کو کیا کرے، یاد کرے، اللہ اس کو سرسب و شاداب رکھے، جو میری احادیث کو یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں بھائی اس آدمی، اس امتی کے لیے۔ تو قرآن تو یاد کر لیا، مفہوم کو سمجھ لیا، اب اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ کون پہنچائے گا؟ بھائی ہم دنیا میں آئے ہیں، کوئی مقصد لے کر آئے ہیں، بے مقصد اللہ کوئی کام نہیں کرتا کہ تجھے اشرف المخلوقات بنا لیا اور اب دنیا میں بھیج دیا بھائی کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ نہیں بھائی، کھاتے پیتے تو جانور بھی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اور اشرف المخلوقات اللہ نے پیدا کیا، اور اس کا جو مقصد ہے، مقصد کو قرآن کے اندر ذکر کر دیا کہ وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن انس کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت تو اس وقت ہوگی نا جب آپ اس مفہوم کو سمجھیں گے، قرآن کے مفاہیم کو ہم سمجھیں گے کہ اللہ ہمیں حکم کیا دے رہا ہے۔ جب سمجھیں گے تو پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، جب اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا تو جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ آپ سارے حافظ ہیں، آپ تراویح بھی پڑھائیں گے الحمدللہ۔ یہ بھائی بہت خوش قسمتی ہے، رمضان کا مہینہ ہو، اوپر سے اللہ ہدایت دے دے قرآن پڑھنے کی۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے قرآن پڑھنے کی تو دور کی بات ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، ان کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی قرآن کیا پڑھے، نماز کا پتہ نہیں، کلمے کا پتہ نہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہم یہاں پہ جمع ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ بھائی اللہ نے چناؤ کیا ہے نا، ہم نے اللہ کو درخواست لگائی تھی کہ اللہ ہمیں اپنی کتاب کے لیے چنو، اللہ ہی کی فضل ہے نا بھائی، اللہ ہی کی فضل ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا شکر ہے اس پرفتن دور کے اندر آپ نے ہمیں اپنے کلام کے لیے چنا ہے اور اس مدرسے میں لا کے بٹھا دیا ہے۔ اگر شکر کریں گے تو اللہ مزید اس نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اگر شکر نہیں کریں گے، اگر ہم شکر نہیں کریں گے تو اللہ کو دوسرا طریقہ بھی آتا ہے، کک لگا کر باہر نکال دے گا، جاؤ بھائی آپ کی جگہ دوسرا لے آئے گا۔ اللہ اس طرح نہیں کر سکتا ہے بھائی۔ اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں سیکھیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کریں گے تو پھر اللہ ہمیں یہاں سے کیا کر دے گا بھائی، راستہ سیدھا کر دے گا، جاؤ بھائی آپ باہر جاؤ، اور آپ کی جگہ کوئی دوسرا لے آئے گا، وہ اللہ کی دین کی خدمت میں لگ جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان اور قرآن کا ایک تعلق ہے، مضبوط تعلق ہے۔ دیکھو جب رمضان ابھی آیا نہیں، رمضان سے پہلے آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پہلے تراویح ہوتی ہے نا بھی، پھر رمضان، تو اسے کیا معلوم ہوتا ہے کہ پہلا قرآن پھر رمضان، اس کے آپس میں ایک گہری تعلق ہے۔ اس کے اندر ہم قرآن سنائے، جب قرآن سنائیں گے تو کم از کم اتنے احکامات تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم امامت کر رہے ہیں نا بھائی، تو کم از کم ہمیں موٹی موٹی مسائل کا، فرائض واجبات سنن کا کم از کم ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے فرض چھوٹ جائے اور ہم امامت کر رہے ہو بھائی، ایک تو اپنے گناہ ہے، باقی سب لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ لے رہے ہو، تو کم از کم وہ مسائل ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ آپ سب سے پہلے تو آپ غسل میں ہو، ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، اچھے طریقے سے غسل کریں، اور غسل کے فرائض آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ صرف اوپر پانی بہا دے اور آ کے نماز پڑھا رہے ہو بھائی، غسل کے فرائض تو یاد ہے نا بھائی، وہ آپ کو کتنے فرائض ہیں غسل کے؟ 4 3 تو منہ میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم پہ پانی بہانا،
آدمی ناف کے اندر بھی انگلی ڈال دے، کانوں کے تھوڑا سا اوپر باہر اس کو گیلا کرے، بالوں کو گیلا کرے، کوئی جگہ سوکھا نہ رہے، پورے جسم کے اوپر آپ کیا کرے بھائی؟ پانی بہائے، غسل اچھے طریقے سے ہو، کپڑے صاف، جو تراویح پڑھاتے ہو نا انفرادی، چلو آدمی سستی کر لیتے، وہ تو آپ کی اپنا مسئلہ ہے، اور آپ اتنے لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہو تو پھر یہ تو مسئلہ تو پھر خراب ہو جائے گا بھائی۔ اگر نماز غلط ہو جائے، غلط پڑھائے تو پھر ان لوگوں کے پیچھے کہاں کہاں گھومو گے؟ خود میں نے غلط پڑھا، میرے کپڑے میں مسئلہ تھا، میں تو درست کر لوں گا جا کے۔ جتنے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جو آپ کی وجہ سے ان کی نمازیں خراب ہو گئی، تو کہاں ڈھونڈو گے ان لوگوں کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے امامت کوئی معمولی منصب نہیں ہے، تو کم از کم آپ غسل اچھے طریقے سے کریں اور صاف ستھرا کپڑے پہنیں۔ وہ کپڑے اپنے لیے الگ رکھیں، تراویح کے لیے آتے ہو وہ کپڑے بالکل صاف شفاف ہو، کوئی بے نماز نہ ہو، کوئی گندگی نہ لگی ہو، وہ کپڑے پہن کے آپ مصلی پہ آ جائیں۔ نیت باندھ لیں، اگر فرض پڑھتے ہو تو فرض کی نیت باندھ لے بھائی، 4 رکعت فرض، اور اس سے پہلے آپ وضو کریں۔ وضو کے فرائض کو اچھے طریقے سے سمجھے بھائی۔ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں، کیا کیا ہے؟ منہ دھونا، کہاں سے حدود کیا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر توڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کا، یا پورے چہرے کو دھونا۔ اگر داڑھی ہے، اس طرح گھنی داڑھی ہے تو بھائی اس کو اچھے طریقے سے دھونا، اور ضروری نہیں کہ اس کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے۔ اگر وہ داڑھی اس طرح ہو کہ بالکل چمڑا نظر آ رہا ہے تو چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہے، چمڑے تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر چمڑے تک پانی نہ پہنچ جائے تو پھر آپ کی فرض رہ جائے گی، آپ کی وضو نہیں ہوگی۔ فرائض وہ چیز کہلاتے ہیں، اگر وہ رہ جائے، اگر وضو میں رہ جائے تو وضو نہیں ہوگی، نماز میں رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کے لیے سجدہ سہو سے کام نہیں چلاؤ کہ میں تو سجدہ سہو کر لوں گا۔ سجدہ سہو ہمیشہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ واجب کے لیے ہوتی ہے، کہ آپ واجب کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے، وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے۔ سجدہ سہو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غلطی سے ہو جائے، بھول سے ہو جائے تو پھر آدمی اس کا کیا کرے؟ تدارک کرے، کس چیز سے؟ سجدہ سہو سے۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں، اچھے طریقے سے بازو کو دھونا، کوہنیوں سمیت دھونا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، تو یہ کیا ہے؟ اور سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ ہم پورے سر کا مسح کریں گے۔ پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، فرض پر بھی عمل ہو جائے گا بھائی، کیونکہ عمل وہ کرامت ہے جو نبی کے طریقے پر ہو، اپنے طریقے پر ہو، بھلے وہ آپ کو اچھا لگے، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو عمل میں اس وقت لگتا ہے جب وہ کیا ہو؟ نبی کے طریقے پر ہو۔ تو نبی کا طریقہ کیا ہے؟ سر کا مسح کرنے کا 3 انگلی یہ رکھو، یہاں سے اوپر جاؤ اور یہاں سے پیچھے ہو بھائی، پورے سر کا کیا ہو جائے گا؟ مسح ہو جائے گا۔ تو یہ فرائض باقی وضو کا جو ترتیب ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، باقی یہ سنت ہے، مستحب ہے، مگر فرائض کو تو آدمی بالکل توجہ کے ساتھ وضو کرے کہ کم از کم یہ فرائض میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، تاکہ آپ کے وضو صحیح طریقے سے ہو جائے۔ باقی تو ہم تو عاشق رسول ہیں، تو سنت میں بھی آدمی یہ نہ کہے کہ یہ سنت ہے وہ چھوڑ دیں، نہیں بھائی، سنت کو نہیں چھوڑے گے۔ ثواب تو تب ملے گا نا جب سنت کے طریقے ہو، جب سنت طریقہ ہی نہ ہو تو ثواب تو آپ کو نہیں ملے گا۔ وضو تو ہو جائے گا، اگر آپ نے صرف منہ میں پانی ڈالا، چہرے کو دھویا، پاؤں کو دھویا، باقی ویسے آگے اٹھ کے، تو وضو تو ہو جائے گی مگر ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اگر چاہیے تو نبی کے طریقے پر، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اس طریقے سے ہم وضو کریں گے۔ وضو بھی کر لیا ماشاءاللہ، ابھی آئیں گے مصلی پر، مصلی پہ آگے امامت کریں گے، امامت کے لیے نیت باندھیں گے۔ ابھی نیت کیسے باندھیں؟ جس طرح آپ انفرادی نیت باندھتے وہی نیت ہے اس کا کوئی اجتماعی نیت نہیں ہے۔ جس طرح انفرادی ہوتی ہے نا نیت،
میں 4 رکعت پڑھتا ہوں تو یہی نیت ہوتی ہے بھائی. جس طرح آپ نیت کرتے ہو انفرادی، جماعت کے لیے بھی انفرادی نیت ہوتی ہے، کوئی اجتماعی نیت نہیں ہوتی. جس طرح آپ 4 رکعت میں پڑھتا ہوں اللہ کے لیے چہرہ میرا قبلے کی طرف ہے، بس یہ نیت ہے، یہ نیت آپ نے کر لی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے بھائی. ابھی آپ کے پیچھے فاتح بھی کھڑا ہے، آپ آگے قرآن پڑھ رہے ہوئے، پڑھتے 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 بعض اوقات آدمی چھلانگ لگاتا ہے، 2-4 آیتیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور پیچھے والا بھی سو رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر تو یاد نہیں آئے گا اس وقت. آپ نے سلام پھیر لی، جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی مطلب سلام پھیرنے کے بعد تیسری رکعت ہو، تو پھر آپ کیا کریں؟ اسی جگہ سے جو آپ نے چھوڑا ہے اس کو آپ پڑھ لینا، اس جہاں تک آپ نے چھوڑا ہے اس کو پڑھ لے بھائی، تاکہ قرآن کے اندر کیا نہ ہو، پوری طریقے سے ختم ہو جائے. مقصد یہ ہے، کیونکہ ختم اس وقت ہوگا نا جب پورے قرآن آپ سنائیں گے. جب آپ اس قرآن کے اندر کوئی 2 آیت 3 آیت چھوڑیں تو وہ تو پورا قرآن نہیں ہوا نا. نماز تو ہو جائے گی، نماز میں تو کمی نہیں آئے گی، اگر آپ سنت پر عمل نہیں ہوا. کیونکہ قرآن کو پورا سننا یہ کیا ہے؟ سنانا بھی سنت ہے، سننا بھی سنت ہے، اور تراویح کی نماز بھی سنت ہے. تراویح بھی سنت، اور اس میں قرآن سنانا سننا بھی کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے بھائی. تو اس لیے قرآن جب ہم پڑھیں گے، آدمی تو پہلے یہ کوشش کرے جو فاتح ہوتا ہے فوراً فتح نہ دے. ہمارے فاتح بہت تیز ہوتے ہیں نا، ابھی وہ سانس لے رہا ہوتا ہے ادھر سے اس کو ٹھوک دیا بھائی. تھوڑا صبر تو کر لے بھائی، وہ بھی تو انسان ہے. کوئی سانس لے گا تھوڑا سا 1-2 دفعہ پیچھے آگے ہو جائے تو پھر آگے اس کو فتح دیتا ہے. ابھی اس نے بریک لگایا نہیں ہے، سانس کے لیے تو بریک چاہیے نا بھائی، انسان ہے، تھوڑا آدمی صبر کر لیتا ہے. ہاں اگر وہ آپ کے بات یہ ہے کہ آگے نہیں جا سکتا تو پھر آپ فتح کس طرح دیتے ہیں؟ بعض بچے آگے فتح دیتے ہیں، یا جہاں پہ رکا ہے وہیں سے فتح دیتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہوتا. پچھلے جو آیت ہے نا وہاں سے آپ فتح دے دیں. آیت کے بیچ سے اگر وہ رکا ہے تو شروع سے آپ کیا کریں بھائی؟ فتح دے دے، تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ وہاں سے شروع ہو جائے. اور آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، فوراً نہیں، فوراً. اور نماز کے اندر جو فرائض ہے اس میں تھوڑا سا الگ ہے. فرائض کے اندر آدمی فرض نماز پڑھتا ہے، کوشش کرے کہ فتح کی ضرورت نہ پڑ جائے. کوشش تو یہی ہونا چاہیے کہ کیا ہو بھائی، مثلا آپ نے 4 آیتیں پڑھ لی، بس رکوع میں چلا جائے. فرض سنت تو ادا ہو گئی نا. کم از کم کتنی آیتیں پڑھنی چاہیے؟ چھوٹی 3 آیتیں ہو، بڑی 1 آیت سے بھی کام چل جاتا ہے. اگر آپ کی 3 آیتیں پوری ہو گئی ہے، چوتھی میں جا کر آپ غلط پڑھ رہے ہو، تجھے پتہ ہے آگے نہیں چل سکتا، تو ڈائریکٹ رکوع میں جاؤ، یہ افضل ہے، بجائے اس کے کہ آپ کیا کریں آپ کو پیچھے سے فتح دے. اور یہ تراویح کی نماز ہے، کیونکہ یہ تو 2-3 آیتوں کا مسئلہ تو نہیں، یہ تو پورا قرآن سنانا ہے، پورے 2-3 سپارے سنانے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو پیچھے جو فاتح ہوتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ خوب اچھے طریقے سے تیاری کر کے آئے اور آرام کے ساتھ قرآن پڑھے. کم پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، روزانہ 1 سپارہ سنائیں، 1.25 سپارہ آپ سنائیں، 27 دن میں آرام سے ختم ہو جاتا ہے. کوئی جلدی نہیں ہے. یعلمون تعلمون سمجھ بھی آ رہا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. اس آدمی کی طرح عرب کے ایک امام تھے، امام تو نہیں تھے، ویسے پیسے اس کو ملتے تھے بھائی، امامت کرا رہے. اتنے میں پیچھے مولوی صاحب آگے کھڑے ہو گئے، تو جب اس نے تلاوت شروع کی اس نے پیچھے سے تو وہ تو عرب تھے، اس کو تو قرآن آتا ہی نہیں تھا، تو اس نے عربی میں بولا یا ایتھا النخنخ، اے نخنخ کرنے والے، اسکت، خاموش ہو جاؤ. ولی 50 درہما، میں اس نماز کے 50 روپے لیتا ہوں. کتنے لیتا ہوں؟ نماز کے اندر تلاوت کر رہے ہیں. ولی 50 درہما، نصف لی و نصف لک، آدھے آپ کے آدھا میرے، مگر خاموش ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ یعلمون تعلمون سمجھ میں آ جائے، بیچ میں کچھ سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کو کیا حدر سے پڑھے. اور حدر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یعلمون تعلمون سمجھ میں آ جائے باقی کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے. آہستہ پڑھے، آرام سے پڑھے، کوئی جلدی نہیں ہے.
ایک سپارہ سنائے تو 30 دن میں 30 سپارے ہو گئے، 1.25 سپارہ سنائے تو 27 دن میں آپ کا آرام سے ختم ہو جائے گا۔ تو کوئی جلدی تو نہیں ہے نا، فائدہ آپ ہی کو ہے، یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ابھی 4 سپارے سناتے ہو بھائی، اس طرح سناتے ہو۔ حدیث مبارکہ میں نا بعض لوگ قرآن ایسے پڑھیں گے قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آئے جنت کے لیے اور جہنم میں جا رہے۔ ہمارے محترم صاحب فرماتے تھے کہ آئے تو نیکی کمانے کے لیے، اور جب یہاں سے جاتے تو جہنم ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی قرآن کے ادب کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ باقی جو فرائض ہے نماز کے اندر اس کا بھی خیال رکھے بھائی، وہ تو آپ قاری صاحبان نے آپ کو یاد کروائے ہوں گے۔ تکبیر اولا جو اللہ اکبر ہے یہ واجب ہے سنت ہے؟ کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ بعض اوقات ہم امام کے پیچھے پہنچتے ہیں فوراً ہاتھ اٹھا کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اکثر اس طرح کرتے ہیں، 150 سپیڈ میں ہم ہوتے ہیں نا، امام رکوع میں جا رہا ہوتا ہے، ہم نے 160 سپیڈ میں چاہ کے ہاتھ اوپر کر کے اور رکوع میں چلے گئے، اللہ اکبر ہی ختم۔ جب اللہ اکبر آپ نے نہیں بولا، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے، یہ اگر نہ بھی اٹھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ایک یہ اللہ اکبر جو پہلا والا اللہ اکبر ہے یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ فرض ہے، اس کو پڑھنا ہے، ہر حالت میں پڑھنا ہے۔ چلو آپ سے رکوع نکل گیا نا تو چوتھی رکعت میں واپس آپ ایک رکعت میں لاؤ، کتنا منٹ لگے گا؟ ایک ہی منٹ تو لگے گا۔ 1 منٹ کے لیے آپ اپنے نمازی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بھائی ہم جماعت کے لیے تھوڑی تڑپتے ہیں، ہم ٹائم بچانے کے لیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ان تڑپ ہوتی نا تو ہم پہلے آگے کیا ہو جاتے، سب میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر تکبیر اولا کا ہمارا شوق ہے نا تو آدمی کیا کرے بھائی؟ پہلے جا کے بیٹھ جائے۔ تو اپنے جلدی کے لیے تاکہ ہمارے 2-4 منٹ کیا ہو جائے بھائی؟ بچ جائے، اس کے لیے ہم اپنے نماز کو کیا کرتے ہیں؟ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ پہلے جو اللہ اکبر ہے جس میں تکبیر اولا کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی؟ یہ فرض ہے۔ پھر قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے امام صاحب کے نزدیک پورے قرآن کے اندر 1 دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہے جہرن۔ زور سے کتنی دفعہ بسم اللہ پڑھیں گے؟ 1 دفعہ۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے امام صاحب کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بسم اللہ یہ ہر سورت کا جز نہیں ہے، یہ پورے قرآن کا جز ہے۔ 1 دفعہ پڑھ لیا تو کافی ہے، چاہے وہ آپ شروع میں پڑھ لیں یا آپ آخر میں جا کر پڑھیں۔ عموماً سورہ اخلاص سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اور جو امام شافعی امام مالک والے ہیں وہ ہر جہرن ہر اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہر سورت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے باہر کے جو قراء حضرات ہیں ان کی تلاوت سنتے ہوں گے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر سورت کا جز ہے، یہ مستقل آیت ہے۔ بسم اللہ کیا چیز ہے؟ یہ مستقل ایک آیت ہے، تو اس وجہ سے وہ ہر سورت کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سورت سے پہلے بسم اللہ کو زور سے پڑھتے ہیں۔ اور ہم کیا کریں گے بھائی؟ پورے قرآن کے اندر صرف 1 دفعہ بسم اللہ کو جہرن پڑھیں گے، زور سے پڑھیں گے، باقی ہم اخفا کریں گے، زور سے نہیں پڑھیں گے۔ جب آپ وضو کے فرائض ہو گئے، نماز کے فرائض، پھر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کے تسبیحات ہیں، آپ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہو، 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہو، 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہو، مگر آپ امام بنے ہو نا تو لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ کن کا خیال رکھیں گے میرے بھائی؟ لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ اتنے لمبی نمازیں نہیں پڑھائیں گے تاکہ پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں بھائی، مختلف قسم کے لوگ پیچھے۔ اپنے لیے پڑھو، اپنے لیے پڑھو، آپ پورے رات آپ عبادت کرتے رہو، مگر جب آپ امام بنیں گے تو لوگوں کا خیال رکھیں گے، کیونکہ بیمار بھی ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، کسی کو جلدی پیشاب آ رہا ہوتا ہے، جو سوزن کے بیمار ہوتے ہیں، تو اس لیے میرے بھائی ان کا خیال رکھیں گے۔ تو اتنی لمبی تسبیحات نہیں پڑھیں گے، صرف کتنے مرتبہ پڑھیں گے؟ 3 مرتبہ۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ابھی یہاں پہ ٹھہرنا واجب ہے، یہاں پہ ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر آپ سیدھا کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، جان بوجھ کر کرو گے تو نماز ہوئی گی نہیں۔ اگر غلطی سے ہو جائے تو آخر میں سجدہ سب کرنا لازم ہے، اگر وہ نہیں کرو گے پھر بھی نماز آپ کی نہیں ہوئی۔ تو جو
جلسہ قوما کہلاتا ہے، رکوع سے جو سیدھا کھڑے ہو، تو یہاں پہ کیا ہونا ہے بھائی؟ سیدھا کھڑے ہونا۔ اور جو مقتدی ہے ان کو بھی چاہیے جب ہم مقتدی بنیں گے نا، ضرور نہیں کہ ہر وقت امام ہی بنے، بعض مقتدی کیا کرتے ہیں امام سے پہلے رکوع میں جاتے ہیں یا رکوع سے پہلے اٹھتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے عالم تھے، تقریباً یہ مشکات شریف کے حاشیے میں یہ واقعہ لکھا ہے، جو علماء حضرات انہوں نے پڑھی ہوئی اس کو، بہت بڑے عالم تھے۔ اس نے اس حدیث کو پڑھا کہ اس میں یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی امام سے پہلے کھڑے ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا شکل گدھے کا ہو جائے۔ اس کا شکل کس کا ہو جائے؟ گدھے کا۔ تو وہ شیخ الحدیث، شیطان تو شیطان ہوتا ہے نا بھائی، تو وہ تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شیخ الحدیث ہے یا شیخ القرآن ہے، وہ تو یجری مجری الدم حدیث میں آتا ہے، شیطان انسان کے جسم کے اندر اس طرح چلتا ہے جس طرح خون چلتا ہے۔ تو شیطان حاوی ہو گیا شیخ الحدیث کے اوپر، کہنے لگے تھوڑا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھو۔ آج کل ہمارے بچے ہیں نا، آج کل سب کے تحقیق کے سارے شوقین ہیں، تو یہ تحقیق قرآن کے اوپر نہ کرو بھائی، ایسے ایکسپیریمنٹ دنیا کے چیزوں کے اوپر کیا کرو۔ تو اس نے سوچا کہ چلو کر کے دیکھ لیتے کیا ہوتا ہے۔ واقعی یہ تھا کہ وہ جو شیخ الحدیث تھے نا، اصل یہ واقعہ یہاں سے چلا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے تھے نقاب پہن کے، تو وہ شاگرد حیران ہوئے کہ میرے استاد جی یہ نقاب پہن کے کیوں آتا ہے؟ استاد جی یہ نقاب تو تھوڑا ہٹا لیں، کیا مسئلہ ہے؟ بولتے نہیں، ایک دن دو دن تیسرے دن اس کو اتنا مجبور کر دیا، کہا کہ اگر میں اپنا چہرہ تجھے دکھاؤں گا نا تو پھر آپ پڑھنا ہی چھوڑ دو گے۔ جب دیکھا کہ شکل گدھے کا تھا اس کا، تو اس نے واقعہ سنایا ہے کہ میں ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت کے ایکسپیریمنٹ تجربہ کر رہا تھا کہ اس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بولتے میں نے حدیث میں یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رکوع سے امام سے پہلے کھڑے ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کا شکل کس کا ہو جائے؟ گدھے کا ہو جائے۔ تو میں نے تجربہ کیا تو میرا شکل کی صورتحال ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ قرآن اور حدیث کوئی گپ شپ نہیں ہے، کوئی ایکسپیریمنٹ کے لیے نہیں۔ ہمارا ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ میرے نبی نے بتایا، بس وہ حق اور سچ ہے، وہ حق اور سچ ہے۔ ہمارے بعض جدید تعلیم یافتہ لوگ نا، جو بھی تجربہ ہوتا ہے سائنس کا، اس کو قرآن کے ساتھ فٹ کر دیتے ہیں، دیکھو قرآن میں آیا ہے۔ او بھائی آج چل اس نے کر لیا، قرآن کے مطابق آیا، کل اگر وہ انسان ہے نا، انسان ہے، انسان سے تو غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس نے غلط تجربہ کیا اور قرآن اس کا الٹ ہے، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، پھر کیا کرو گے؟ تو تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح تجربات نہ کریں۔ یا قرآن کوئی سائنس اور انجینئرنگ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، انسانوں کے تذکرے کے آیا ہے کہ انسانوں کا تعلق کس کے ساتھ بن جائے بھائی؟ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، تو ہر چیز کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اب تو ماشاءاللہ اسکول والے بچے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سائنس کے اندر انگلش بھی ملاؤ، سائنس کے اندر میتھس کو بھی ڈال دو، سائنس کے اندر اردو کو بھی ڈال دو، سائنس کے اندر پی ایس کو بھی ڈال دو، سائنس کے اندر آپ کمپیوٹر کو بھی ڈال دو، ایک کتاب بنا کے اگر آپ کو تھما دے تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی یہ تو پاگل ہو گیا ہے، سر نہیں کہو گے؟ یہی ہوگا نا بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ چوچو کا آم چورا، یہ اچار بنا دیا اس کو، سائنس بھی اس میں ہے، میتھس بھی اس کے اندر، کمپیوٹر بھی اس میں، سب کچھ اس میں۔ تو یہ اللہ کا کلام کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی کمپیوٹر کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ نے کلام کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو یہاں پہ تجربے کر، تو اس پر عمل کر اور اپنا تعلق کس کے ساتھ جوڑ؟ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ۔ کلام اس لیے آیا ہے۔ تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ رکوع سر اٹھائیں گے تو یہاں پہ تھوڑا انتظار کریں گے، تھوڑا وقفہ کریں گے، پھر سجدے میں جائیں گے بھائی، سجدے میں جائیں گے، جانے کے بعد تسبیحات پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ، پھر جلسہ کریں گے۔ یہ جلسے میں بیٹھنا بھی واجب ہے۔ بعض ہوتے ہیں نا سر ابھی اٹھایا نہیں، فوراً کوے کی طرح ٹوک کی طرح، حدیث مبارکہ میں یہی الفاظ آیا ہے، بس سر اٹھایا
نہیں بھائی، سر اٹھاؤ، اطمینان کے ساتھ بیٹھو، پھر جا کر آپ سجدہ لگاؤ، یہ آپ کا سجدہ ہو گیا۔ ابھی سر اٹھایا نہیں پہلے سجدے سے، پھر فوراً دوبارہ سجدے میں چلے گئے، تو آپ کی یہ نماز نہیں ہوگی۔ جب جان بوجھ کر کرو گے تو نماز ہوئے گی نا، اگر غلطی سے ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ پھر آپ تحیات میں آئیں گے، کوئی واجب آپ سے چھوٹ گیا مثلا تو آپ عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، ایک طرف سلام پھیریں گے، پھیرنے کے بعد کتنے سجدے لگائیں گے؟ 2 سجدے لگائیں گے، پھر اٹھ کر آپ پھر دوبارہ تحیات سے شروع کریں گے، درود شریف سے نہیں، دوبارہ تحیات سے شروع کر کے دعا تک لے جائیں گے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار تک پڑھیں گے اور سلام پھیریں گے، اور سلام پھیریں گے۔ ابھی سلام پھیرنے کے لیے ادھر نہیں دیکھیں گے، کہاں پہ دیکھیں گے؟ کندھوں کو دیکھیں گے۔ ایک نے کہا، ایک مقتدی نے، جب میں ادھر دیکھتا ہوں نا تو خیالت کے اور جاتے ہیں، آپ ادھر کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں دیکھنے کی جگہ کون سی ہے بھائی؟ کندھا ہے، یہاں پہ دیکھ، اور نیت کر لے کس چیز کی، کس کو سلام کرتے ہو؟ کس کو سلام کرتے ہیں؟ فرشتوں کو سلام کرتے ہیں۔ جو ہمارے اس سائیڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کی نیت کر لیں۔ تو جب بائیں جانب سلام کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کندھوں کی طرف دیکھے اور نیت کیا ہو بھائی؟ فرشتوں کو ہم سلام کرتے ہیں، جو موجود لوگ ہیں ان کو ہم سلام کرتے ہیں۔ تو یہ نماز کا طریقہ ہے، یہ جماعت کی نماز ہو یا انفرادی نماز ہو۔ انفرادی میں اور جو آپ جماعت کرا رہے ہو تو اس میں پابندی زیادہ ہے بھائی، کیونکہ احتیاط کی پہلو ہے، ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اگر آپ کے وضو میں کوئی نقص ہے تو تمام لوگوں کی نماز خراب ہو گئی اور اس کے وبال آپ کے اوپر ہے۔ تو اب ہم اپنے گناہوں سے یار اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اتنا لوگوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ تو اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں کوشش کرے بھائی، ہم جماعت امام بن رہے ہیں اور ماشاءاللہ مسلمان والے کپڑے پہنے ہیں، کپڑوں کا تھوڑا سا خیال رکھیں، یہ کپڑوں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، شخصیت کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہم حافظ بن رہے، یہ ہمارے استاد جی فرماتے تھے نا، جب آپ معاشرے میں جائیں گے نا انسانوں کی طرح رہنا، یہ بڑے بڑے قمیصیں پہن کے، یہ اتنے لمبے لمبے جبے پہن کے، یہ اپنے آپ کو انسانوں کی طرح رکھنا ہے بس۔ مفتی محمود اشرف صاحب تھے، بہت بڑے عالم گزرے، فوت ہو گئے، استاذ محترم، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ فرماتے تھے انسانوں کی طرح رہے، جس طرح معاشرے میں انسان رہتے ہیں نا، انہیں جیسا آپ زندگی گزارے، اپنے آپ کو نمایاں نہ کریں۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو بزرگوں والے کپڑے ہم پہن لیں، سیدھا سادہ کپڑے ہو، اور یہ کلر والے اتنے لمبے لمبے آستین ہو، یہ گھیر والے شلوار ہو جو آدمی کو عجوبہ لگتا ہے، اس طرح نہ ہو، سیدھا سادہ کپڑے ہو بھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی قاری حضرات کی درجات کو بلند فرمائے کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو بولنے میں کوتاہی ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام ان بچوں کو کامیابی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام ہمیں صحیح مسلمان بنا، اے اللہ با اخلاق با کردار مسلمان بنا، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام اے اللہ ان کو قرآن پڑھنے کے شوق نصیب فرما، اے اللہ ان کو بڑا عالم بنا، اے اللہ علم سے محبت کرنے والا بنا۔ یا ذا الجلال والاکرام اے اللہ یا قاری حضرات جو کام شروع کیا ہے اللہ ان میں برکت نصیب فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام ان کی خدمت کو قبول فرما، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ان کی پریشانیاں ہیں ادارے کی
مسائل ہے اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے مسائل کو حل فرما یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اے اللہ جو مخیر حضرات ہیں ان کو اس مدرسے کی طرف متوجہ فرما یا ذا الجلال والاکرام جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں اسپتالوں میں گھر میں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما اے اللہ جو مسلمان دنیا سے گئے ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما حاضرین میں جن کے والدین دنیا سے گئے ان کی بھی مغفرت فرما یا ذا الجلال والاکرام خصوصاً اے اللہ فلسطینی مسلمانوں پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما اللہ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما ان کے والدین کو صبر جمیل نصیب فرما جو زندہ ہے اللہ ان کو قوت نصیب فرما اے اللہ ان کی نصرت نصیب فرما اے اللہ ان کو آزادی نصیب فرما یا ذا الجلال والاکرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم بھی اس معاملے میں بہت گنہگار ہیں اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے یا ذا الجلال والاکرام اے اللہ مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما یا ذا الجلال والاکرام بے غیرت بنے ہوئے ہیں یا ذا الجلال والاکرام وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ امت کرکٹ دیکھنے سے باہر نہیں آ رہے یا ذا الجلال والاکرام ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما غریب فلسطینیوں کی مدد فرما اے اللہ ان کی نصرت فرما اے اللہ غریبی مدد و نصرت فرما یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما تمام اسلامی ممالک میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما یا ذا الجلال والاکرام اے اللہ جو سبق ہم بھول چکے اے اللہ ان کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے جو بڑے صحابہ کرام تھے وہ جس طریقے سے دین پر عمل کیا دین کو آگے پھیلایا اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرما دین کو سمجھنا پھر اس کو آگے پھیلانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما یا ذا الجلال والاکرام اس مدرسے کو ترقی نصیب فرما یا ذا الجلال والاکرام اس ادارے کو ترقی نصیب فرما قاری حضرات اس خدمت کو قبول فرما یا اللہ اس خدمت کو قبول فرما یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمته نماز کی ترتیب بنا لیں